میں یہ اسی خوشی میں آیا ہوں کہ میرے جیسے اور بیوقوف بھی یہاں ہیں. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں آج جتنی بھی گفتگو کروں گا اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میری اصلاح کیجئے گا، کیونکہ میری یہ سوچ ہے غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے، کمپلیشن موت ہے. جو آدمی ہم جس جگہ بھی، جس منصب پہ بھی، جس پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے، جس کام میں بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کام کی ہمارے ہاں موت ہو جاتی ہے. کمپلیشن موت ہے، غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے. میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب میرے اپنے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ. میں ان کے لیے یہ ضرور عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے بڑی منت کے ساتھ کہ کوئی غلطی نکالتا ہے تو خوش ہوا کرے. خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے جس کے اندر سے کوئی غلطی نکالنے والا موجود ہو، وہ خوش نصیب ہے. اب غلطی نکلتی کیسے ہے؟ غلطی بعد اب آدمی میں سے نکلتی ہے. جب آپ اپنے اخلاق کو، اپنے ادب کو، اپنی عاجزی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ میں سے غلطی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں. باپ بھی بچے کو ایک دفعہ سمجھاتا ہے، اس کا رویہ دیکھ کے دوسری دفعہ سمجھا دے گا، اور اگر اس کا رویہ اور زیادہ بگڑے گا تو تیسری دفعہ باپ بھی نہیں سمجھاتا. میرا اپنا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بادب با مراد، بے ادب بے مراد. یہ مراد سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے مرادی اور مراد سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے. میں نے چونکہ پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تو مجھے اجمل خان صاحب مرحوم، جو ہیر رانجھا میں جنہوں نے قیدوں کا رول کیا تھا، میں ان کا بڑا فین تھا اور میرے وہ انسپائریشن تھے. تو مجھے وہ ایک دفعہ مرحوم مل گئے اوپن ایئر تھیٹر میں. تو میں نے بھاگ کے ان کے، وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں نیچے تھا، تو میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ مجھے معافی دے دیجئے گا، مجھے بھی شوق ہے ایکٹنگ کرنے کا، اداکاری کا، مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایسے پیچھے کیا اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا بادب با مراد، بس. تو چلے گئے. تو میں نے الحمدللہ اپنی فیلڈ میں اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا. میری زندگی بڑی آسان ہو گئی. میرے اندر باخدا، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، مجھے کبھی بھی اپنا کام اچھا نہیں لگا، کبھی بھی اچھا نہیں لگا. اب کام ہے کیا، آرٹ ہے کیا، یا کوئی بھی کام، کوئی بھی صلاحیت ہے جو آپ کی، جو آپ کا ہنر ہے، وہ ہے کیا؟ کریٹیوٹی جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ پاک جب اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ تو آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو صبح آپ کو وہ فلاں سٹور پہ ملا تھا، میں وہی ہوں جو یہ ابھی گاڑی سے اترا تھا. وہ اپنی کریشن بتاتا ہے آپ کو کہ میں نے تیرے لیے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا. تو جو بھی کریشن ہے نا جی، وہ اصل میں آپ کے اندر بیٹھ کے رب کر رہا ہے. بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا ایک شعر ہے، جو آپ کے نانا تھے. جی نانا تھے میرے. اٹھن بیٹھن شعر ہے، اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون، تن دے حجرے وچ فقیرا روے پرونا کون. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس حجرے میں بیٹھ کے رب کائنات ہی تصویر بنا رہا ہوتا ہے. انسان کا یہ جو سو کالڈ دنیاوی کریٹر ہے، جس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے کریشن، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس حجرے کو صاف رکھے. رب بڑا صفائی پسند ہے، اپنے اندر کا گند صاف کرے. اس میں تکبر ہے، اس میں منافقت ہے،
اس میں حسد ہے، اس میں بد اخلاقی ہے. اس کوڑے کو جب ہم اپنے حجرے کے اندر سے صاف رکھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو رب بیٹھ کے تخلیق کرتا رہتا ہے. میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال نہیں تھا کرتا، ابھی کچھ عرصے سے میں بھی اب منہ مارتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے گریبان کو آ رہے ہیں، گالیاں دینی شروع ہو گئے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ثقافت آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے. میرے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے باادب تھے. مولانا جوہر، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ان کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ جب ان کی والدہ بیٹھی ہوتی تھی، کرسی خالی ہونے کے باوجود وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے، کبھی بیٹھا نہیں کرتے. یہی حالت ہمیں سب بزرگوں کی نظر آتی ہے. خدا کے واسطے کنٹرول کریں. یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ فالوورز لینے کے لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں بزرگ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہی نے تو سارا کچھ سجایا تھا، ہم ان کے کام کو خراب کر رہے ہیں. جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ خدا را ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے. اس میں یار نماز روزے کا ذکر نہیں کیا، اس میں عبادت کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی لفظ کہا ہے، حسن اخلاق کی تکمیل. خدا را محبت کریں، ضرور تنقید کریں، ضرور ایک دوسرے میں سے اصلاح نکالیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، مگر زبان بڑی اچھی ہونی چاہیے، بڑی پیاری ہونی چاہیے. ڈاکٹر فقیر کا ہی ایک شعر ہے، جی جی کر دی جیاں کولوں لگ پئی چھتر کھان، چھتر وانگوں جدو فقیرہ حدوں ودی زبان. آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہم کس شکل کے بن گئے ہیں. ہماری عزت ہی نہیں رہی، ہمارا وقار ختم ہو گیا ہے. یہ تو بڑی عظیم قوم ہے، ہم نے یہ کیا کر لیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ضرور ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں. میں فالوورز کی بات کر رہا تھا. ہمارے نوجوان صرف یہی دیکھتے ہیں کہ وہ فالوور اتنے. یار فالوور تو وہ جو ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا ہے ایک بچی نے، اس کے کروڑوں ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتانے لگا ہوں. یہ یاد رکھو کائنات کا سب سے خطرناک نشہ جو ہے نا، وہ پاپولیرٹی ہے. سب سے خطرناک نشہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے. دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت دے، اتنا ہی وقار دے، اتنی ہی پاپولیرٹی دے جتنا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جتنی آپ ہضم کر سکتے ہیں. میں ذرا کھلی بات کروں گا، میں شوبز کا آدمی ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے کئی ایسے لوگ ساتھی جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کئی 4 پیگ پینے کے بعد، 4 گلاس پینے کے بعد بھی بڑے معزز، بلکہ مزید معزز ہو گئے ہیں. تو کئی میرے جیسے ہلکے 1 گلاس کے بعد صوفے پاڑنے شروع ہو گئے. بڑی چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں اپنے مشاہدے کے حوالے سے. جب عزت کی، جب پاپولیرٹی کی وامٹنگ کر دیتے ہو آپ، تو یہ ذہن میں رکھو کہ جب خوراک کی وامٹ ہوتی ہے تو ماں بھی آپ کو صاف ضرور کرتی ہے.
مگر اس کے فیس ایکسپریشن یاد کرو، تیرا بیڑا تر جائے، اسے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے۔ خوراک کی الٹی بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، اسی طرح عزت کی اور شہرت کی جو وومٹنگ ہے وہ بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسے گالی دے دی، پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا، پتہ نہیں کیا ہم نے چن چڑھا لیا ہے۔ میرا تو اپنا یہ اللہ کے فضل سے ماننا ہے کہ بد اخلاق جو ہے وہ اپنا تعارف کرا دیتا ہے، میں تو اس میں خوش ہوتا ہوں، میں اس میں خوش ہوتا ہوں یار مجھے اس کا پتہ چل گیا، تعارف جلدی ہو گیا، مجھے ٹائم نہیں ضائع کرنا پڑا۔ اخلاق آپ کا تعارف ہے، آپ کی شخصیت بتاتا ہے۔ اس لیے میں صرف اتنی گزارش کروں گا جو میں نے کرنی تھی شاہ جی، اس کے بعد آپ مجھے جو مرضی کہیں۔ میں نے یہ کہنا تھا اپنے بچوں کو، جو کہ یہاں مجھے معلوم ہے کہ سٹوڈنٹس بھی بہت آئے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے پاپولیرٹی کو اس قدر نہ اندر اڈیل لیں کہ ومٹ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ خدا کی قسم میرے ذہن میں ایک رتی بھی نہیں ہے کہ میں نے ایکٹنگ بڑی کی ہوئی ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی طبیعت پہ، بالکل نہیں۔ مجھے تو کوئی پوچھتا ہے تو بخدا میں دل سے کہتا ہوں کہ یار میرا تکا لگا ہے، اللہ دی مہربانی ہے، میں لگا پھرنا، سیدھی بات ہے۔ اس بات کا مان ہے یار، کس بات کی طبیعت خراب کر لے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں، تجربہ حاصل کر کے جو سیکھنا ہے نا وہ آپ کو دیر سے آتا ہے، آپ کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے۔ صرف اپنے تجربے سے نہ سیکھا کرے، مشاہدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میرا کیا مشاہدہ ہے کہ یار انسان تو بڑا کمزور ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ افضال احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میں جب نیا آیا تو یہاں اوپن ایئر تھیٹر پہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا، اج آکھاں وارث شاہ نو، اس میں نے شاہ جی کو دیکھا، افضال مرحوم کو، میں نے کہا یار یہ جس طرح ان کا فٹ ورک ہے، جس طرح یہ چل رہے ہیں اور جو ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری ہے، یہ تو میں 10 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤں تو میری تو نہیں اس طرح ہو سکتی۔ یہ تو کیا ڈائیلاگ بولتے ہیں، یہ کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا یہ چلتے ہیں فکرے کے ساتھ۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سوئچ بند کر دیے، ایسے کھڑے شیپ بناتے بناتے گر گئے، نہ فٹ ورک رہا نہ ڈائیلاگ ڈیلیوری رہی۔ افضال احمد وہی تھے، 21 سال اسی صحت کے ساتھ انہوں نے گزارے، نہ بول پاتے تھے نہ چلنے جوگے تھے۔ اس لیے اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کر لیں، یہ سب کچھ رب کائنات کے پاس ہے۔ اپنے بزرگوں کا بہت ادب کرو، بہت ادب کرو، خدا کے واسطے آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی، آپ کی زندگی بڑی پیاری ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی، خدا کی قسم آسان ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح راستہ طے ہو گیا ہے۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کو آگے لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ میری ایک اور لائن ہے، ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے میں راستے یاد رکھتا ہوں تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کے راستے ہیں، آپ سے جو ایک دن بھی بڑا ہے اس کی عزت کرو۔ میری فیملی میں اگر کوئی تھوڑی سی ٹوٹاں ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا بڑا سخت تابعدار ہوں اللہ کے فضل سے، اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہنسے ہیں مجھے پتہ ہے یہ بھی تابعدار ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بچوں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری بیگم کہے نا جی میری وہ فلاں جٹھانی نے مجھے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، تو میں اسے کسی بہانے گاڑی میں بٹھا کے اس جٹھانی کے دروازے پہ لے جاتا ہوں۔
میں کہتا ہوں چلو نیچے اترو اور اسے اندر سلام کر کے آؤ. پھر کیا ہوا ہے؟ وہ تم سے بڑی ہے. ہاں درانی کچھ کہے گی تو پھر مجھے بتانا. جٹھانی کا میں نہیں سنوں گا، وہ تم سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے بڑا رتبہ دیا ہے. یہ جو پہلے آ جاتا ہے دنیا پہ کائنات پہ، اس کا رتبہ آپ سے بڑا ہو جاتا ہے. بزرگوں کو فالو کریں، ان کو دیکھیں، ان کا مزہ لیں، ان سے سیکھیں. آپ کو